اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلامی تعلیمات کے اصول اور فروع، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور احکام کا جامع تعریف پیش کر رہے ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ اس بک کی جتنی بھی آڈیوز آئیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام اسلامی تعلیمات کے اصول اور فروع میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 16 بیان کریں گے۔ پچھلی آڈیو جہاں ہم نے اختتام پذیر کی تھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 19ویں خصوصیت پر اختتام پذیر کی تھی، اور اب ہم 20ویں خصوصیت رضائے الہی کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید نے جنت کے حور اور قصور کا ذکر کرنے کے بعد بھی ارشاد کیا ہے کہ پروردگار کی مختصر رضا بھی بہت بڑی نعمت ہے، کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ مومن کی زندگی میں راحت دنیا سے لے کر جنت آخرت تک کسی شے کی وہ اہمیت اور قدر و قیمت نہیں کہ جو قدر و قیمت رضائے الہی کی ہے۔ مولائے کائنات علیہ السلام کا کردار خود گواہ ہے کہ وہ جنت الفردوس کی خاطر عبادت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اپنا ایک سجدہ بھی جنت کی خاطر نہیں دے سکتے، لیکن جب رضائے الہی کا مسئلہ سامنے آ گیا تو بستر پیغمبر پر نفس بیچنے اور جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، تاکہ دنیا کو رضائے الہی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے اور انسان ہر وہ عمل انجام دے کہ جس میں رضائے الہی پائی جاتی ہے، اور ہر اس عمل سے پرہیز کرے کہ جس میں پروردگار کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔ اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد اس روایت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں تجویز رکھی کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنے عراق واپس چلے جائیں اور ہم اپنے شام، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے خیال میں بہت پاکیزہ نصیحت کی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ پروردگار اپنے اولیاء کے بارے میں ہرگز اس بات سے راضی نہیں کہ روئے زمین پر اس کی معصیت ہوتی رہے اور وہ خاموش بیٹھا رہے، نہ نیکیوں کا حکم دے اور نہ برائیوں سے منع کرے۔ میری نظر میں جنگ کی سختیاں آتش جہنم کے طوق و زنجیر سے کہیں زیادہ آسان اور قابل برداشت ہیں۔ 21ویں خصوصیت ہے تمامیت امور۔ امیر المومنین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار کی بارگاہ میں تمام امور کی تمامیت کا دار و مدار امر بالمعروف نہی عن المنکر پر ہے، یعنی امر اور نہی کے بغیر نہ انسان کا کردار مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے امور کی تکمیل کا کوئی پہلو اور نہ ہی معاشرے کے امور کی تکمیل کا کوئی وسیلہ۔ جس معاشرے میں نیکیوں کا فقدان رہے اور برائیاں سر عام رہیں، اس معاشرے میں کوئی کار خیر درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ 22واں ہے افضل از جہاد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام کار خیر کے مقابلے میں جہاد ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ ہر کار خیر سے فرد یا معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور جہاد کے ذریعے اصل دین کا تحفظ کیا جاتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں جہاد کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ جہاد مفسد اور بد کردار انسانوں کو فنا کر دیتا ہے، لیکن نیکیوں کا قیام اور برائیوں کا سد باب نہیں کر پاتا۔ دین الہی کا اصل منشا یہ ہے کہ انسان زندہ رہیں اور نیک کردار بن کر زندہ رہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ انسان فنا ہو جائے، ورنہ فنا کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ہوتا تو پھر پروردگار تمام نالائق افراد کو پہلے ہی فنا کر دیتا، جنگ و جہاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جہاد در حقیقت وہ ہے کہ جو امر و نہی کے ناکام ہونے کے بعد مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے، ورنہ اسلام کا اصل منشا نیکیوں کا رواج اور برائیوں کا سد باب ہے۔ ہر کام امر و نہی کے ہی ذریعے انجام پاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں حکم ہے 374 کے مولائے کائنات علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جہاد راہ خدا اور تمام کارہائے خیر سب ملا کر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ویسے ہی ہیں کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں جھاگ۔ 23ویں خصوصیت ہے زغم انف کفار۔
امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے برائیوں سے روکا اس نے گویا کفار کی ناک رگڑ دی۔ کفر کا منشا یہ ہے کہ سماج میں برائیاں رہیں تاکہ اسے فروغ حاصل ہوتا رہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو کہ جس کے لیے وہ عرش اعظم سے روئے زمین پر آیا اور جس کا اس نے روز اول وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو تمام مشکلات سے نجات حاصل ہو۔ امر و نہیں کی منزل در حقیقت اسلام اور کفر کے درمیان ایک معرکہ ہے کہ جہاں شیطانی طاقتیں برائیوں کو رواج دینا چاہتی ہیں اور رحمان کے نمائندے ان برائیوں کا سدباب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام ہی نے دوسرا فقرہ ارشاد کیا کہ نیکیوں کا حکم دینا مومنین کی پشت کو مضبوط بناتا ہے کہ جیسے جیسے نیکیوں کا رواج بڑھتا جائے گا شوکت ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مومنین کی طاقت قوی تر ہوتی جائے گی۔ امر بالمعروف کا وجوب تمام عالم انسانیت کے لیے خیر و فلاح کا پیغام ہے، اور اس سے غفلت سارے عالم انسانیت کے لیے عظیم ترین خسارہ اور نقصان ہے کہ جس کا اندازہ دور حاضر میں بلا کسی زحمت کے کیا جا سکتا ہے۔ 24واں ہے مستر خیرات و برکات۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے صرف معاشرے کی اصلاح ہی نہیں ہوتی بلکہ ان خیرات و برکات کا بھی نزول ہوتا ہے کہ جنہیں بدعمالیوں اور برائیاں روک دیتی ہیں اور جن سے فساد کردار کی بنا پر عالم انسانیت محروم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، قبل اس کے کہ تم دعا کرو اور میں قبول نہ کروں، تم سوال کرو اور میں عطا نہ کروں، تم فریاد کرو اور میں مدد نہ کروں۔ ایک اور موقع پہ ارشاد کیا کہ اگر لوگ نیکیوں کا حکم نہ دیں گے، برائیوں سے منع نہیں کریں گے اور میرے اہل بیت کے نیک افراد کا اتباع نہیں کریں گے تو پروردگار ان پر بدترین افراد کو مسلط کر دے گا اور اس وقت نیک کردار افراد کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جب میری امت کی نگاہ میں دنیا عظیم ہو جائے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت سلب کر لی جائے گی، اور جب امر و نہی سے غافل ہو جائے گی تو اسے وحی کی برکات سے محروم کر دیا جائے گا۔ 25واں ہے نجات از جہنم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ربی ہے، ایمان والوں اپنے نفس کو اور اپنے اہل کو اس آتش جہنم سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر وہ ملائکہ معین ہوں گے کہ جو سخت مزاج اور تیز ہیں اور حکم خدا کی مخالفت نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے رونا شروع کر دی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے کو جہنم سے نہیں بچا سکتا اور اپنے اہل کو کس طرح بچاؤں گا؟ فرمایا، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو جس طرح تم خود عمل کرتے ہو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اپنے نفس کو تو بچا سکتا ہوں، اپنے اہل کو بچانے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ان کا حکم دو اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے روکو۔ اب اگر انہوں نے مان لیا تو تم نے انہیں جہنم سے بچایا، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو تم اپنے فریضے کو ادا کر کے اپنے کو تم نے بچا لیا۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی نہج البلاغہ میں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خدائی اخلاق میں شامل ہیں، اور ان سے نہ موت قریب آتی ہے اور نہ روزی میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف وسوسہ شیطانی ہے کہ جس کے ذریعے دشمن آدم اولاد آدم کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ مناہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحث کے خاتمے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان بعض اخلاقیات کا تذکرہ کیا جائے کہ جنہیں مناہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزیں محرمات میں شامل نہیں ہیں اور بعض چیزیں صرف مکروہات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس فہرست سے اخلاق سازی، اصلاح معاشرہ اور تہذیب نفس کا بہترین کام لیا جا سکتا ہے۔
مختلف روایات کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناہی اور ممنوع کردہ امور حسب ذیل ہیں: سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا، ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، نشے میں دھت شرابی مجسمہ ساز 14 کوٹ کھیلنے والا اور شطرنج کے کھلاڑی کو سلام کرنا، بالیوں کے دانوں کو تیار غلے کی عوض بیچنا، پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچنا، خرمے کو زرد یا سرخ ہونے سے پہلے فروخت کرنا، بچے کو جانور کے شکم میں فروخت کرنا، قبروں کے اندر گجکاری کرنا، ضرورت سے زیادہ سوال کرنا، مال کا برباد کرنا، ماؤں کی نافرمانی کرنا، بچیوں کا زندہ دفن کرنا، فضول قیل و قال کرنا، رکوع کی حالت میں گدھے کی طرح گردن جھکا دینا، رات کے وقت پھل توڑ لینا کہ مساکین نہ دیکھنے پائیں، نئے مکان کی خریداری پر جنات کے خوف سے جانور ذبح کرنا، نماز یا سلام میں کوتاہی کرنا کہ خالی علیک کہہ دیا اور علیک السلام نہ کہا، خریداری کی نیت کے بغیر بولی بڑھانا، لوگوں سے کٹ کے رہنا، ظالم کی مدد کرنا، بادشاہ ظالم کے ضروریات میں سہولت پیدا کرنا، دنیا کی خاطر دنیا دار کا احترام کرنا، ہمسائے کی ایک بالش زمین میں بھی خیانت کرنا، قرآن پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، عورت یا مرد یا بچے کے پیچھے سے بدفعلی کرنا، کسی کافر عورت سے بھی زنا کرنا، ہمسائے کے گھر میں تاک جھانک کرنا، مہر کے سلسلے میں عورت پر ظلم کرنا کہ اس طرح نکاح بھی ایک طرح کا زنا ہو جاتا ہے، حق بات کی گواہی پر پردہ ڈالنا، دو بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا، مسلمان فقیر کی غربت کی بنا پر توہین کرنا، حرام مال کھانا اور پھر کار خیر کرنا، نامحرم عورتوں سے بیجا مذاق، ہمسائے کو عاریتاً برتن دینے سے انکار کر دینا، مسلمان کو تماچا مارنا، بادشاہ ظالم کی طرف سے تازیانہ اٹھانا، چغل خوری کرنا، کسی پاکیزہ کردار انسان پر زنا کی تہمت لگانا، شراب پینا، سود کھانا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، غلاموں اور نوکروں کی بات پر توجہ نہ دینا، شہرت یا دولت کے لیے تلاوت قرآن کرنا، مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات کے لیے دلالی کرنا، چوری کا مال خریدنا، مسلمان کو دھوکہ دینا یا ملاوٹ کرنا، کسی کے راز کا فاش کرنا، کسی عورت کے صفات بیان کر کے مرد میں بدکرداری کا جذبہ پیدا کرنا، کسی نامحرم عورت کو نظر بھر کے دیکھنا، دنیا کو دکھانے یا منانے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، عورت کا شوہر کے علاوہ کسی بھی مرد کو نظر بھر کے دیکھنا، مرد کا عورت کو خلا لینے پہ مجبور کرنا، عورت کا بلا وجہ مطالبہ طلاق کرنا، امامت جماعت میں معمومین کا خیال نہ کرنا، ضرورت مند انسان کو باوجود امکان قرض نہ دینا، قوانین الہیہ کے خلاف فیصلہ کرنا، دوغلی روش اختیار کرنا، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کرا دینا، جنابت کی حالت میں کھانا پینا، دانتوں میں ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا، نماز میں فضول۔ اگلا عمل ہے تولا اور تبرہ۔ اولیاء خدا سے محبت کرنے کا نام ہے تولا اور دشمنان دین اور مذہب سے بیزاری کا نام ہے تبرہ۔ اس فریضے کو محبت اور نفرت یا مودت اور براءت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا تھا، لیکن محبت اور نفرت ایک قلبی جذبات کا نام ہے اور قلبی جذبات مقام امر و نہی میں نہیں لائے جا سکتے۔ یہ کیفیات حالات کی بنا پر خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور انہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ اسلام کا مقصد فرائض کی منزل میں یہ قلبی جذبہ نہیں ہے، ورنہ اسے عقائد اور معارف میں شمار کیا جاتا۔ اسلام کا منشا اس کا عملی اظہار ہے، جس کے لیے اسے فروع دین میں جگہ دی گئی ہے اور اسے اسلامی اعمال و عبادات میں شمار کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تولا محبت کا عملی اظہار ہے اور تبرہ عداوت اور نفرت کا عملی اعلان۔ اولیاء اللہ کی محبت عملی اظہار سے الگ ہو جائے تو صرف ایک جذبہ ہے اور بس، اور اسی طرح دشمنان دین و مذہب سے نفرت عملی بیزاری اور علیحدگی سے جدا ہو جائے تو پھر ایک جذبہ مسئلہ ہے اور کچھ نہیں۔ اسلام اپنے قوانین کو
جذبات کی منزل سے بالاتر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی مرضی کے مطابق عمل بھی کیا جائے، تاکہ عمل ہی اس محبت کا عملی اظہار بنے، اور جس سے بیزاری اختیار ہو اس کے اعمال سے دوری اختیار کی جائے، تاکہ یہ دوری ہی براءت کا عملی اظہار ہو۔ تولا اور تبرہ کے الفاظ بعض حلقوں میں ضرورت سے زیادہ حساسیت پیدا کر چکے ہیں، اور ان سے ایک طرح کے تفرقے کی بو آنے لگتی ہے، حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ قرآنی ہیں اور پروردگار عالم نے انہیں مقدس الفاظ قرار دیا ہے، اور خدائی تقدیس کے مقابلے میں نادان مسلمانوں کی بیزاری یا حساسیت کوئی قیمت نہیں رکھتی، اور نہ اس سے لفظ کو منحوس یا ناقابل استعمال کہا جا سکتا ہے، بلکہ در حقیقت منحوس تو وہ افراد ہیں کہ جو اس مقدس لفظ کو نحوست یا تفرقہ پردازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال الفاظ کو محبوب قرار دیا جائے یا قابل نفرت، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جذبات انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری اور ان کے بغیر مذہب کی تکمیل ممکن نہیں ہے، بلکہ واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اخلاص اور نفاق کے درمیان ہدف اصل یہی جذبہ تبرہ ہے کہ منافق حق سے محبت کا اظہار تو کر سکتا ہے لیکن باطل سے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتا، جیسے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، یہ منافقین صاحبان ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور اپنے شیاطین کی خلوت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو فقط صاحبان ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ منافقین تولا کا اعلان تو کر سکتے ہیں لیکن تبرہ ان کے امکان سے باہر ہے، اور یہ صرف صاحبان ایمان و خلوص کا کار نمایاں ہے۔ اسلام کے دیگر فرائض کی طرح تولا اور تبرہ کو بھی متعدد امتیازات حاصل ہیں کہ جس کو ایک مختصر خاکہ اس مقام پہ آپ کے لیے درج کیا جا رہا ہے۔ پہلا ہے سنت الہیہ، جس طرح کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بندوں کے فرائض میں شامل ہونے سے پہلے سنت الہیہ میں شامل ہے، اسی طرح تولا اور تبرہ بھی سنت الہیہ کا ہی ایک حصہ ہے، اور دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ امر و نہی کا تعلق افعال سے ہوتا ہے اور تولا اور تبرہ کا تعلق فاعل یعنی کہ شخصیت سے ہے، اور امر جس قدر آسان ہے تولا اسی قدر مشکل، اس سے انسان کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اسی طرح نہیں جس قدر آسان تبرہ اسی قدر مشکل، اور اس سے اختلاف کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پروردگار عالم نے تولا کا بھی اعلان کیا اور تبرہ کا بھی، تاکہ یہ عمل عبادت بننے سے پہلے سیرت معبود بنے، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی عمل ایک اعتبار سے عبادت ہو اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے سنت الہیہ میں داخل ہو، جس طرح کہ صلوات کا معاملہ ہے۔ صلوات عمل خدا بھی ہے، عمل ملائکہ بھی ہے، اور پھر فریضہ صاحبان ایمان بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ خدا اور ملائکہ کے بارے میں اس کا اعلان بطور سنت و سیرت ہے، اور صاحبان ایمان کے بارے میں بطور فریضہ۔ اس کے علاوہ پروردگار کی طرف سے صلوات نزول رحمت ہے، اور صاحبان ایمان کی طرف سے دعائے رحمت۔ تولا اور تبرہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اولیاء خدا سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی، دشمنان خدا سے خدا بھی نفرت کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی، لیکن دونوں کے تولا اور تبرہ کے منازلوں میں فرق ہے اور طریقہ اظہار میں بھی۔ پروردگار تولا کا اظہار استجابت دعا، رفعت ذکر، نزول رحمت اور عظمت شخصیت وغیرہ کی شکل میں کرتا ہے، اور بندے اس کا اظہار اتباع، پیروی، اطاعت، فرمانبرداری وغیرہ کے انداز سے کرتے ہیں۔ یہی حال تبرہ کا بھی ہے کہ پروردگار کے ہاں اس کا اظہار مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی، نجاست، قتل، حلیت اموال، لعنت ان کی شکل میں ہے، اور صاحبان ایمان اس کا اظہار شخصیت سے کنارہ کشی، اعمال سے بیزاری، عہدوں سے علیحدگی کی شکل میں کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو کسی طرح کا منصب نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی حال میں ان کی بیعت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان سے تعاون کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار کے تولا اور تبرہ کی طرف حسب ذیل آیات میں اشارہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1، مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد کیا تھا اب پروردگار کی طرف سے ان سے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے۔
سورہ توبہ آیت نمبر 3، اللہ اور رسول کی طرف سے روز حج اکبر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 کہ جو شخص بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بھی کافروں کا دشمن ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42 اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 4 پروردگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار مقامات ہیں کہ جہاں محبت کرنے اور نہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تولا اور تبرہ ایک طرف صاحبان ایمان کا فریضہ ہے اور دوسری طرف پروردگار کا طریقہ، اور یہی بات اس کی عظمت اور جلالت کے لیے کافی ہے۔ دوسرا ہے سیرت انبیاء۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے تذکرے کے ذیل میں بھی بعض افراد سے محبت اور بعض افراد سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا، کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمل اس قدر مقدس اور پاکیزہ ہے کہ ایک طرف پروردگار اختیار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اس کے نمائندے اور پاکیزہ کردار بندے گلے لگائے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 78 ابراہیم نے ستارہ چاند کے ساتھ سورج کو بھی ڈوبتے دیکھا تو کہا کہ قوم والوں، میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 54 میں ہے کہ ہود نے کہا میں خدا کو بھی گواہ قرار دیتا ہوں کہ تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے پیروکاروں کی سیرت نمونہ ہے۔ ان لوگوں نے قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں۔ تیسرا ہے سیرت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رشتے سے قدرے مختلف ہے کہ جو باقی انبیاء اور مرسلین کے ساتھ۔ جملہ انبیاء اور مرسلین سے ہمارا رشتہ ایمان اور عقیدے کا رشتہ ہے، لیکن ہم ان کے امتی نہیں ہیں اور نہ ان کا عمل ہمارے لیے واجب الاتباع، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ دوہرا ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے اگر کوئی شخص سیرت انبیاء اور مرسلین کے بارے میں شک پیدا کر سکتا ہے، اسے سابق انبیاء کا طرز عمل قرار دے کر اسے جان بچانا چاہتا ہے، تو قرآن میں سیرت رسول کا تذکرہ بھی ہے کہ جس سے امت اسلامیہ کے لیے اسوہ حسنہ کا انداز کیا جا سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے کہ اللہ اور رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدا صرف ایک ہے اور میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں۔ ان آیات کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں تولا اور تبرہ کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے محبت کا اظہار الفاظ میں کیا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ میری پارہ جگر ہے، یہ میرے جسم کے لیے سر ہے، یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں، اس سے زیادہ روئے زمین پر کوئی سچا نہیں ہے، یہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں۔ اور کبھی اس کا اظہار آپ نے عملی طور پر کیا کہ بچوں کے لیے خطبے کو قطع کیا، نواسے کے لیے سجدے کو طول دیا، عید کے موقع پہ ناقہ بن گئے، بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، علی علیہ السلام کو دوش پہ بلند کیا۔ اور یہی حال نفرت اور بیزاری کا ہے کہ کبھی انفرادی طور پر خالد بن ولید کے بارے میں کہا کہ خدایا میں خالد کے عمل سے بیزار ہوں، اور کبھی اجتماعی طور پر متعدد حاضرین سے کہا کہ میرے پاس سے نکل جاؤ، میرے گھر میں جھگڑا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یا بعض افراد کو جیش اسامہ میں شامل کر کے اعلان کر دیا کہ ان سے انکار کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے، تاکہ تبرہ اور بیزاری کا صحیح طریقہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا واقعی اظہار لعنت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ جس طرح کے مباہلے کے میدان میں جھوٹے عیسائیوں سے بیزاری کا طریقہ کار بھی یہی اختیار کیا گیا تھا۔ چوتھا ہے دعوت معرفت۔ اسلام نے اولیاء خدا سے محبت اور دشمنان خدا سے نفرت کو واجب قرار دے کر مسلمان پر یہ فریضہ بھی عائد کیا کہ وہ افراد کی معرفت حاصل کرے اور ان کے کردار کا جائزہ لے۔ اسے نہ اس امر کی مہلت دی گئی ہے کہ محبت اور نفرت سے بے نیاز ہو اور ایک غیر جانبدارانہ زندگی گزارے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ جسے چاہے ولی خدا قرار دے کر
اس سے محبت کرے اور جسے چاہے دشمن خدا سمجھ کے نفرت اور بیزاری کا اعلان کر دے۔ یہ بنیادی فرض ہے کہ افراد کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے اور اس کے بعد اپنے طرز عمل کا تعین کرے۔ یہ امر بھی محتاج وضاحت نہیں ہے کہ اسلام نے اس فیصلے کو بھی مسلمان کے حوالے نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی پسند سے افراد کا انتخاب کر لے اور انہیں قابل محبت اور نفرت قرار دے دے، بلکہ یہ کام بھی آیات اور روایات کی روشنی میں ہی انجام دینا ہے کہ مسئلہ اپنے دوست یا دشمن کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اولیاء خدا اور دشمنان خدا کے تعین کا ہے، اور اولیاء اور اعداء الہی کا تعین پروردگار کو کرنا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جب ان پر آزر کا دشمن خدا ہونا واضح ہو گیا تو انہوں نے تبرہ کا اعلان کیا اور یہ ثابت کیا کہ معرفت کے بغیر تولا یا تبرہ کا کوئی جواز نہیں۔ پانچواں ہے کردار سازی۔ اس امر کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ انسان کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کے کردار کو اپنانے کی خواہش اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور جس شخص سے نفرت ہوتی ہے اس کے طرز عمل سے باطنی طور پر علیحدگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی میں کردار سازی کا بہترین طریقہ ہے کہ اسلام نے نیک کردار افراد سے محبت کو واجب کیا تاکہ انسان ان کے اعمال کی پیروی کرے، اور بد کردار افراد سے نفرت کو واجب کیا تاکہ ان کے اعمال سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرے، اس طرح لاشعوری طور پر صاحب کردار ہو جائے۔ چھٹا ہے صفائے نفس۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ پروردگار نے ایک سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے، جس کا کھلا مطلب ہے کہ جس دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے اس میں اس شخص کی عداوت نہیں، اور جس میں کسی شخص کی عداوت ہوتی ہے اس میں اس شخص کی محبت نہیں، اور اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ ایک دل میں محبت کو جگہ دے دی جائے اور دوسرے دل میں عداوت۔ محبت کا ظرف محبت کے شایان شان ہوگا اور عداوت کا مرکز عداوت کے قابل ہوگا۔ اب چونکہ اولیاء خدا سے محبت کرنا اور دشمن خدا سے نفرت کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس پاکیزہ ہو، ورنہ نجس اور ناپاک ضمیر میں نہ اولیاء خدا کی محبت آ سکتی ہے اور نہ دشمنان خدا کی عداوت۔ اسلام نے اس تولا اور تبرہ کے ذریعے مسلمان کے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہا تاکہ مسلمان اپنے نفس کو اولیاء اللہ کی محبت اور دشمنان خدا کی عداوت کے شایان شان بنا سکے۔ اس طرح تولا اور تبرہ کے عملی فرائض نفس انسانی کی تطہیر کا وسیلہ بن جائیں اور انسان پاکیزہ نفس ہو جائے۔ ساتواں ہے امتیاز خیر و شر۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے خیر و شر کا امتیاز۔ وہ انسان کہے جانے کے قابل نہیں کہ جس کے پاس یہ سرمایہ نہ ہو، اور وہ صاحب عقل نہیں کہ جو اس شعور سے محروم ہو۔ دنیا میں کتنے ہی نالائق افراد پائے جاتے ہیں کہ جو اس شعور سے محروم ہو گئے اور ان کی زندگی میں خیر سے نفرت داخل ہو گئی ہے یا شر سے محبت۔ اسلام اپنے چاہنے والوں کو اس بلا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے تولا اور تبرہ کو واجب کیا تاکہ انسان ہمیشہ خیر اور شر میں امتیاز کر سکے، قابل محبت افراد کو دل میں جگہ دے اور قابل نفرت افراد کو دل کے۔ آٹھویں خصوصیت ہے دعوت اتباع۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 31 میں صاف اعلان کیا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، جس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ محبت انسان کو اتباع کی دعوت دیتی ہے، اور اس کے برعکس براءت کا معاملہ ہے کہ اگر انسان دشمنان خدا کے اعمال و افعال، حرکات و سکنات، گفتار و رفتار کی مخالفت نہیں کرتا ہے تو اس کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ ان سے براءت اور بیزاری کا حامل نہیں ہے، اور یہ بیزاری اسی طرح کا ایک اور ادعا ہے کہ جس طرح اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ ایک ادعا سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نویں خصوصیت ہے سبب مغفرت۔ اسی آیہ کریمہ میں یہ اعلان بھی ہو گیا کہ اگر تم محبت الہی کی بنیاد پر رسول کا اتباع کرو گے تو پروردگار تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ گویا محبت الہی میں
تین طرح کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ پہلا کہ یہی محبت انسان کو اتباع رسول پر آمادہ کرتی ہے۔ دوسرا کہ یہ محبت انسان کو محبوب خدا بناتی ہے اور پروردگار اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور تیسرا کہ یہی محبت انسان کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے اور پروردگار اتباع رسول کے طفیل بے شمار گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت کے اثرات ہی سے برات کے اثرات کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص دشمنان خدا اور رسول سے نفرت نہیں کرتا ہے تو اس کا کردار محبوب الہی نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ مغفرت کی تمنا ہے تو دوستان خدا کی محبت کے ساتھ دشمنان خدا اور رسول سے براعت اور بیزاری کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ 10واں ہے ادائے اجر رسالت۔ اسلام کی تاریخ اور قرآن مجید کے مضامین سے باخبر انسان جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی راہ میں بے پناہ مشقتیں برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی کسی طرح کے اجر کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اپنا فریضہ بندگی اور مذہبی سمجھ کر ہمیشہ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ بے حد زحمتیں برداشت کرتے رہے۔ ہم اس کا اجر دینا چاہتے ہیں تو آپ نے حکم الہی کے مطابق ان کے لیے اجر رسالت کی تعین کر دی اور اس کا نام تھا محبت اہل بیت۔ ظاہر ہے کہ قوم کی طرف سے اجرت لینے کا جب مطالبہ ہوا تو اس بات کی دلیل کہ قوم رسالت کی خدمات سے آشنا نہیں تھی اور اس کا خیال یہ تھا کہ آخرت میں مکمل کامیابی عطا کرنے والے انسان کی اجرت دنیا کی دولت یا پھر حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قدرت نے اجرت کا اعلان کیوں کیا؟ قدرت کا اعلان ان کے مطالبے کی تصدیق نہیں بلکہ تردید ہے۔ ان کے خیال میں رسالت کی اجرت دولت، عورت یا حکومت تھی۔ قدرت نے اس تصور کی مکمل تردید کی اور اعلان کیا کہ رسالت کی اجرت صرف محبت اہل بیت علیہم السلام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ اور اہل بیت رسول سے محبت کرنے والا صرف محبت نہیں کرتا بلکہ رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجرت بھی ادا کر رہا ہے، جو کہ ایک عظیم ترین شرف ہے اور جس سے بالا تر کوئی شرف نہیں۔ جس طرح کہ ان سے نفرت اور عداوت رکھنے والا ان کا ذاتی دشمن نہیں ہے بلکہ رسول کا دشمن ہے اور ان کے حقوق رسالت کا غاصب اور ان کے متاع شریعت کا ناجائز استعمال کرنے والا ہے جس پر کسی طرح کے اجر کا استحقاق نہیں ہو سکتا۔ 11واں ہے دلیل عظمت کردار۔ سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 96 میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان کرتا ہے، جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، نیک اعمال انجام دیے، ہم عنقریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت قرار دے دیں گے، جس سے صاف طور پر واضح ہے کہ اسلام کی طرف سے خاصان خدا کی محبت کا فریضہ ان کے ایمان اور کردار کا بھی اعلان ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو باخبر کیا تھا کہ عنقریب شام کا حاکم تمہیں دو باتوں پہ مجبور کرے گا، پہلا کہ مجھے برا بھلا کہو اور دوسرا مجھ سے بیزاری اختیار کرو۔ دیکھو خبردار مجھے برا کہہ لینا کہ میں تو اسے برداشت کر لوں گا، اس کا تعلق زبان سے ہے اور مجھے تمہاری زندگی اور بقا عزیز ہے، لیکن مجھ سے بیزاری مت اختیار کرنا کہ یہ ایک قلبی امر ہے اور مقام تقیہ میں بھی دل کو طیب و طاہر اور صاحب ایمان رہنا چاہیے، اور مجھ سے برات اس لیے جائز نہیں کہ میں دین اسلام پر پیدا ہوا ہوں، جس کا کھلا مطلب ہے کہ ایمان اور کردار بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقتاً دین اسلام پر پیدا ہو تو اس سے برات اور بیزاری جائز نہیں اور اسے بھی نفرت اور عداوت کا مرکز نہیں بنایا جا سکتا۔ 12واں ہے سبب نصرت الہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف موارد سے لے کر میدان غدیر تک جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا اعلان کیا، ان کے حق میں دعا کی، اس کا مجموعی لہجہ یہ تھا کہ خدایا ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا، عداوت رکھنے والوں کو اپنا دشمن قرار دینا اور ان کے مددگار کی مدد کرنا۔ گویا کہ اولیاء اللہ کی محبت انسان کو ان کی نصرت پر آمادہ کرتی ہے، ان کی نصرت اور امداد انسان کو نصرت الہی کا حقدار بناتی ہے۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی بنا پر دنیا کا کوئی کام امداد الہی کے بغیر انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کمزور شخص کو بہرحال کوئی تو سہارا چاہیے۔ سہارے کے دنیا میں پروردگار سے بالا تر کوئی بھی سہارا نہیں، لہٰذا انسان جب خدائی سہارے کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سامنے آتا ہے کہ اللہ اہل بیت علیہم السلام کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور اس مدد کا جذبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے، تو گویا تولا ہی اس نصرت الہی کے حصول کا مرکز ہے کہ جس کے بغیر انسان خدائی سہارے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار اپنے رحم و کرم کی بنا پر بلا استحقاق بھی بعض نالائق بندوں کو سہارا دے دیتا ہے، اور انہیں پھر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم خدائی سہارے کے محتاج نہیں، یا ہمیں بھی نصرت الہی حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ رسول نے جس نصرت کی دعا کی اور جس کے بارے میں محبان اہل بیت علیہم السلام کو دعا دی ہے، اس کا مرتبہ اس فطری اور عمومی سہارے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ 13واں ہے علامت ایمان۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے کہ صاحبان ایمان کو یہ حق نہیں ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست قرار دیں، کہ اس طرح انسان کا رشتہ خدا سے یکسر منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ پروردگار مومنین کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ غیر مومنین سے رشتہ محبت قائم کریں اور ان سے تولا کا برتاؤ کریں۔ ظاہر ہے کہ جب معبود دوسروں کے لیے بات پسند نہیں کرتا تو خود اپنے لیے کس طرح ممکن ہے کہ غیر مومن کی تولا کا حکم دے؟ لہٰذا اس کی طرف سے تولا کا حکم اس بات کی ضمانت ہے کہ محبوب اس کی نگاہ میں صاحب ایمان ہے، اور اس کا ایمان کسی دلیل کا محتاج نہیں، اور اس کے طفیل میں محبت کرنے والے کا ایمان بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر مومن کے دل میں صاحب ایمان کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تولا کی طرح تبرہ کا بھی حال ہے کہ جس طرح کافر سے تولا جائز نہیں، اسی طرح مومن سے تبرہ بھی جائز نہیں، اور براءت کا جواز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان صاحب ایمان نہیں ہے، جس طرح کہ بنی مستلق کے ساتھ غلط برتاؤ کی بنا پر سرکار نے خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا تھا کہ خدایا میں خالد کے اعمال سے براءت کا اعلان کر رہا ہوں۔ خالد کو تنبیہ کرنے کے بجائے پروردگار سے فریاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب انسان قابل اصلاح نہیں رہا، اس کے دل میں وہ روح ایمان نہیں کہ جو مومن کے جان اور مال کے احترام پر آمادہ کرتی ہے، اور جس کے بعد انسان اس طرح سے اقدامات نہیں کرتا جیسا اقدام خالد نے کیا تھا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 266 میں ارشاد ربی ہے، اس موقع کو یاد کرو جب پیر اپنے مریدوں عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا اور تمام وسائل نجات منقطع ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت مرید کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جاتا تو ہم ان سے اس طرح تبرہ کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ پروردگار اس طرح ان کے اعمال کو حسرت ناک بنا کر پیش کرتا ہے، اور اب یہ سب جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آیت سے صاف واضح ہے کہ تبرہ ایک شریف ترین عمل ہے کہ جس سے کنارہ کشی کرنے والوں کو روز قیامت حسرت اور الم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تبرہ نہ کرنے والوں کے لیے کوئی وسیلہ نجات نہ ہوگا اور ان کے سارے وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے۔ تبرہ نہ کرنے والوں کا انجام جہنم ہے اور انہیں جہنم سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ پروردگار جملہ صاحبان ایمان کو دشمنان خدا سے تبرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور روز قیامت کی حسرت سے محفوظ رکھے۔ اب ہم بات کریں گے معاملات کی۔ اصول اور فروع کے ذیل میں عام طور سے اسلام کے 5 مخصوص عقائد اور 10 مخصوص عبادات کا تذکرہ ہے کہ جس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے کل عقائد 5 اصول میں اور کل فروع 10 عبادات میں منحصر ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اسلام کے عقائد میں یہ 5 امور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن عقائد کی دنیا اس سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے۔ اس میں بہت سے دیگر امور بھی شامل ہیں، اور مذکورہ بالا تصور یہی سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اچھے خاصے صاحبان ایمان کے سامنے بھی جب بدع یا رجعت کا ذکر آتا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ان عقائد کا کوئی ذکر اصول دین میں نہیں، حالانکہ ہر صاحب نظر جانتا ہے کہ عقیدے کا اصول دین میں داخل ہونا اور ہے اور عقیدے کا عقیدہ ہونا اور ہے۔ بہت سے امور بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اصول دین کی حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ رکھنا بہرحال ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی حال فروع دین کا بھی ہے کہ فروع دین در حقیقت اسلام کے تمام عملی احکام کا نام ہے، ان کا تعلق عبادات سے ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں فروع دین میں
صرف عبادات کو شمار کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان 10 امور کو یاد کرنے کے بعد اپنے کو فروع دین کے مسئلے میں مکمل عارف شریعت تصور کر لیتا ہے، جبکہ اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ جس میں کسی شعبہ زندگی کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اسلامی قانون میں اگر دریا میں رہنے والے مچھلی کا حکم موجود ہے تو پھر آسمان پر چمکنے والے چاند اور سورج کا قانون بھی موجود ہے۔ اس کے دامن میں اگر ذرہ خاک کی جگہ ہے تو بلندی کوہ کی بھی جگہ ہے۔ وہ حقوق العباد سے بھی بحث کرتا ہے اور حقوق اللہ کی عظمت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اس کی جامعیت کو دنیا کا کوئی قانون نہیں پا سکتا اور نہ کوئی قانون ساز ادارہ اس کی وسعت اور ہماگیری کا تصور کر سکتا ہے۔ اسلام کی جامعیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے احوال، دوسرا اموال اور تیسرا اعمال۔ احوال کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کے حالات خود اپنی ذات کے ساتھ، اور اس باب میں تمام ذاتی اخلاقیات، صداقت، ایمانت، شجاعت، عدالت وغیرہ کے ساتھ ساتھ اقرار کا شعبہ بھی شامل ہے کہ جہاں انسان اپنے اوپر کسی کے حق کا اقرار کرتا ہے اور وہ حق اقرار کی بنیاد پر اس پر ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسرا انسان کے حالات پروردگار کے ساتھ۔ اس قسم میں نماز، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نذر، عہد، قسم وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ تیسرا انسان کے حالات بندوں کے ساتھ۔ اس میں امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نکاح، طلاق، حدود، قصاص، تولا، تبرع، وکالت وغیرہ ایسے امور شامل ہیں۔ چوتھا انسان کے جو حالات ہیں وہ حیوانات کے ساتھ۔ اس قسم میں شکار، ذبیحہ، مسابقہ، تیر اندازی وغیرہ ہیں۔ اور پانچواں ہے کہ انسان کے حالات دیگر اور مخلوقات کے ساتھ، جس میں کھانے پینے کے احکام شامل ہیں۔ ان تمام مسائل کو دوسرے اعتبارات سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور شاید وہ تقسیم اس سے بھی زیادہ دقیق تر ہو کہ اس مقام پر بہت سے مالیات بھی احوال کے شعبے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن سر دست اس تقسیم میں صرف انسانی حالات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ جو دوسری چیز ہے اس سے ہٹ کر، احوال سے ہٹ کر، وہ تھی اموال۔ اس شعبہ حیات میں بھی 5 طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ پہلا ملکیت کی اقسام، جس میں انفرادی ملکیت، مشترک ملکیت، عوامی ملکیت، عمومی ملکیت اور سرکاری ملکیت آتی ہے۔ دوسرا ہے ملکیت کے اسباب، وہ ہیں وراثت، تجارت، ہبہ، ہدیہ، قرض وغیرہ۔ تیسرا ملکیت کا انتقال، جو تجارت، صلح، وقف، وصیت اور وراثت کے ذریعے ہوتی ہے۔ چوتھا ہے ملکیت کی حفاظت، جس میں رہن، حوالہ، ضمانت، کفالت، امانت، رعایت، غصب یہ سب شامل ہیں۔ اور پانچواں ہے خاتمہ ملکیت، جیسے کہ آزادی غلام، تدبیر اور مکاتبہ۔ اور تیسری چیز ہماری ہے اعمال۔ اعمال کے ذیل میں بہت سے مالیاتی امور بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت صرف ان امور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں انسان کو صرف عمل انجام دینا ہوتا ہے، جیسے کہ اجارہ، کہ یہاں اجیر صرف عمل کرتا ہے اور مالیات کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ، کہ جہاں بلا تخصیص فرد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص بھی فلاں عمل انجام دے گا اسے اس قدر اجرت دے دی جائے گی۔ مضاربہ، جہاں پر ایک شخص دوسرے شخص کے مال سے کاروبار کرتا ہے اور نفع میں دونوں افراد حسب حصہ شریک ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر ایک فریق کی طرف سے عمل کے علاوہ کچھ نہیں، اور اسی عمل نے اسے مضاربہ کا شریک بنایا ہے۔ اسی طرح مساقات، کہ جہاں پر ایک انسان دوسرے کے کھیت کی سینچائی کا کام انجام دیتا ہے۔ مزارعہ، کہ جہاں ایک انسان دوسرے کے کھیت میں کاشت کرتا ہے اور بعد میں حسب قرارداد اسے اس عمل کی اجرت مل جاتی ہے۔ ابھی اس کتاب کے تقریباً آگے کے 10 صفحات رہتے ہیں، اور اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امتیازات اور خصوصیات کا۔ تو یہاں پر ہم اس کتاب کو اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ جو اگلا والا پارٹ آئے گا وہ ہمارا آخری پارٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ 20 یا 25 منٹ کی ویڈیو ہو۔ اس ویڈیو میں ایک اچھی خاصی ڈسٹربنس ہوئی ہے، لائک وائز شروع کی آواز اور آخر کی آواز میں کچھ ڈفرنس ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ جگہوں پہ ریکارڈ ہوئی تھی۔
सेकंड ये कि पिछली वाली ऑडियो में भी मैंने माजरत की थी आप लोगों से कि मैं तहे दिल से माजरत खा हूँ अगर आपको पीछे से बच्चों के रोने की या कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है इसकी वजह से, उसके लिए भी मैं आपसे माजरत खा हूँ। लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब के जो अल्फाज हैं और जो बयान किया जा रहा है वो इंशाल्लाह के समझ में आ रहा होगा। और मुझे ज़रूर खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि इस किताब के मुसन्निफ़ को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमें इस किताब से अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।